محترم سامعین، چونکہ اس دور میں الحاد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، نوجوان نسل دین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، قرآن کے احکام، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کے بتلائے ہوئے نیک کاموں کو چھوڑ کر غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں اور انہی کی ترغیب دے رہے ہیں، انہی میں مست اور مگن ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اسباب ہیں؟ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے ایک ایک چیز پر مفصل اور اچھی گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اس چیز کے تمام اسباب کو اور تمام وجوہات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے دین کی بنیادی سمجھ کا کم ہونا۔ یعنی ہم لوگوں کے اندر جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان کی سمجھ نہیں۔ مثال کے طور پر توحید، ہم اس چیز سے اچھے طریقے سے واقف نہیں۔ نبوت، ہم نبوت سے اچھے طریقے سے واقف نہیں۔ رسالت، ہم اس سے بھی واقف نہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ آخرت کے ثواب عذاب کی کوئی خبر نہیں۔ شرک کس کو کہتے ہیں ہم جانتے نہیں۔ تقدیر کے کیا مسائل ہیں ہم ان سے بھی واقف نہیں۔ یعنی ہماری جو بنیادی دین کی سمجھ ہے وہ بالکل کمزور اور ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جب ہمارے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اندھی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے طرف مت بھاگو، اس چیز کی طرف مت دوڑو۔ اگر کوئی بھی چیز سامنے آ رہی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کی تحقیق کرو۔ ہماری کمزوری یہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کی تحقیق بالکل نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے عمل میں لے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے اندر سے یہ ختم کرنی ہے کہ دین کی بنیادی سمجھ کو مضبوط بنانا ہے۔ عقائد کے تعلق سے جتنے مسائل ہیں، ہمیں کیا عقیدے ہونے چاہیے، توحید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبوت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسالت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے شرک کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہمیں نہیں معلوم تو پھر ہم دین سے دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے، اور یہی سبب ہے کہ آج کل لوگ انہی وجوہات کی وجہ سے دور بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے شبہات۔ ہمارے اندر شبہات کا ایک سیلاب ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر تحقیق کی بالکل عادت نہیں ہوتی۔ ہم کسی بھی مسئلے کو اپنے ذہن کے اندر دبائے رکھتے ہیں، اس کی تحقیق قطعا نہیں کرتے، کلی طور پر اس کی تحقیق کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ایسے ہے کہ لوگ سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ جب چلاتے ہیں تو اس کے اندر قرآن کی تفسیر بھی سنتے ہیں، احادیث کی تشریح بھی سنتے ہیں اور بہت سارے دین کے اعمال سنتے ہیں۔ اب اس پر کسی نے کوئی شبہ کیا، کسی نے کوئی سوال کیا تو ہم اس سوال کو تو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن اس کا جواب ہم تلاش نہیں کرتے۔ یعنی سوالوں کا تو ہمارے پاس، شبہات کا تو سیلاب ہے لیکن ہمارے اندر نہ تحقیق کی عادت ہے، نہ ہمیں جواب معلوم ہے اور ہم جواب تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس چیز کے علم کا انہوں نے احاطہ بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی جس چیز کے بارے میں انہیں معلوم بھی نہیں اس چیز کو جھٹلا دیا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہیں سے یہ بات سنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی موجود ہے تو لوگوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ اب ہم نے اس چیز کو تو سنا لیکن اس کے جواب تک نہیں پہنچے، نہ ہی ہم نے خود تحقیق کی ذاتی طور پر اور نہ ہی ہم نے اس کا آگے تک جواب سنا، جس کی وجہ سے یہ شبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ شبہ اس حد تک ہمیں لے جاتا ہے کہ ہم اپنے دین کو کمزور ہی نہیں بلکہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے گناہ اور آزادی کی خواہش۔ یعنی ہم گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں، اور اس بات کو ماننے میں لوگ بہت زیادہ جھجکتے ہیں، اس بات کو ماننا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں۔ بھائی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کیا اعمال کرتے ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ در حقیقت
بعض لوگوں کے لیے الحاد فکری مسئلہ کم اور زندگی کو بے روک ٹوک گزارنے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بے روک ٹوک زندگی گزاریں۔ اور انگلش کی ایک کہاوت بھی مشہور ہے اس سلسلے میں، مائی لائف مائی رولس، یعنی میری لائف میری زندگی میرے اصول، میں جیسے چاہوں گزاروں۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ دیکھیے، پہلے ہم اپنی زندگی شریعت کے مخالف گزارتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر کے گزارتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کہیں سے چوری کر لی یا کوئی غلط کام کر لیا، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے ہم بڑے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق ہم اپنا نظریہ بھی ڈھال لیتے ہیں، ہم اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی خواہشات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انہی کو اپنا نظریہ اور عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ ٹیڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا، یعنی کہ جب ہم نے اپنی خواہشات کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا اور اپنی خواہشات کے مطابق بھی نظریہ اور عقیدہ بنا لیا، تو اب ہمارے اندر دین کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے دل پر زنگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دین کی کسی بات کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ ہی یہ سن سکتے ہیں، نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو ترک کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ چوتھے نمبر پر ہے دکھ اور صدمہ۔ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ ہم عقلی دلیل سب مانتے ہیں، نقلی دلیل بھی سب مانتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر جو چوٹ لگی ہوتی ہے، جو زخم پہنچا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم ایمان سے، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کے کسی عزیز کی موت ہوئی، اب اس کو صدمہ لگ گیا، اسی طرح گھر والوں کا، دیگر لوگوں کا ظلم اور ان کی ناانصافیاں، اور کچھ زندگی کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آئے۔ اللہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ تو اب ایسے حالات میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے، نہ کہ اس زخم کے، اس صدمے کے چکر میں ہمیں اپنے دین سے ہاتھ دھو دینے چاہیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ان تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دیکھتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اس کے حد سے جب وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اب وہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، اور وہ یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب اللہ موجود ہے، تو پھر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ میرے ساتھ یہ مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس کے اندر جاوید اختر اور بہت سارے لوگوں کا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے تو غازہ کے اندر بچوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یعنی یہاں پر بندے کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جاتا، بلکہ دنیا دار الامتحان ہے، اور امتحان گاہ میں بچے سے کیسا بھی سوال کیا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے آزمایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں کچھ بھی ہو ہمیں صبر کرنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ نمبر 5، دینی طبقے اور مذہبی اسکالر۔ دیکھیے، بہت سے دینی طبقے اور مذہبی اسکالر، اسلامک اسکالر ایسے ہیں
جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ہی کام کرتے ہیں۔ ان کے تشدد، ان کی سختی، ان کے تحقیر اور ان کے بد اخلاقی، بے ادبی، ان اندازوں کو دیکھ کر کے لوگ علماء سے متنفر ہو جاتے ہیں، شریعت سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً وہ اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، کچھ تو خود کو اسلامک اسکالر کہنے والے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو صرف اس لیے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دین سے متنفر کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے غلط مسائل بنا کر ان کو دین سے ہٹائیں، اور اپنے الگ الگ طبقے، الگ الگ جماعتیں بنانے میں لگے ہیں۔ مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے آپ کو اسکالر مل جائیں گے یوٹیوب وغیرہ پر، کہ جو صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کو دین سے بھٹکاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی وجہ سے جب ان کو سنتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو پھر لوگ عوام الناس دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، شریعت سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً وہ شریعت کو ترک کر کر دین محمدی کو چھوڑ کر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میری یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی اس طرح کوئی بھی اسلامک اسکالر جب دین سے متنفر کرنے کی، دین سے ہٹنے والے مسائل ہمارے سامنے بتلائے، تو سب سے پہلے یہ جو ہماری انگلی ہے جس کو ہم ہر جگہ کرتے ہیں، ہر جگہ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم انگلی کرتے ہیں، تو یہاں بھی اب انگلی کریں، علماء سے تحقیق کریں کہ یہ مسئلہ جو بتلایا جا رہا ہے سچ ہے، اور اگر سچ نہیں تو یہ شخص جو بتلا رہا ہے آخر اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کو ہمیں سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ پھر ہمارے علماء جس مطابق بھی ہمیں فتویٰ دیں یا ہمیں رائے دیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ان لوگوں کے جو گمراہ کرنے والے، جو اہل سنت والجماعت سے بھی خارج اسکالر ہیں، ان کو ہم کبھی نہ سنیں۔ اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے، ہم ان کو سنتے رہیں گے تو دین سے بالکل بیزار ہو جائیں گے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ چھٹی اور آخری چیز ہے انٹرنیٹ اور الگوریدم کا جال۔ دیکھیے انٹرنیٹ کیا کرتا ہے، ہم انسٹاگرام چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، جب ویڈیو اسکرول کرتے ہیں تو ایک ویڈیو آئی جس کو سن کر کے ہمیں دین کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا۔ اب جب شبہ پیدا ہو گیا تو اب ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ازالے کی ویڈیو سامنے دینی چاہیے تھی، لیکن اب الگوریدم اور انٹرنیٹ کرتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو اسی طریقے کی ہزاروں ویڈیوز ہمارے سامنے لا دیتا ہے۔ جب ہم اسکرول کرتے جاتے ہیں تو اس طریقے کی ہزاروں ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جن چیزوں کو سن کر کے اور دیکھ کر کے ہمیں اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ حالانکہ انٹرنیٹ اور الگوریدم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کے ازالے والی ویڈیو بھیجنی چاہیے تھی۔ تو ایک جال یہ بھی ہے انٹرنیٹ اور الگوریدم کا جال، جو کہ انسان کی سوچ کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے، جو انسان کی سوچ کو دین سے نہیں بلکہ ہر چیز سے ہٹا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کا تجربہ کریں گے، اور شاید کہ آپ نے تجربہ کیا بھی ہو کہ جب ہم کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی مسئلے کے متعلق بہت ساری ویڈیو جب ہم یوٹیوب یا انسٹاگرام یا فیس بک کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الگوریدم ہمیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اس موبائل کے ذریعے۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے ذہنوں پر قابو پائے ہوئے ہے، ہمارے ذہنوں کو اپنے قابو میں، اپنے وش میں کیے ہوئے ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ ہمیں بہکا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں انٹرنیٹ اور الگوریدم کو بھی زیادہ نہیں سننا ہے۔ ہم سن رہے ہیں تو جو اشکال ہمیں ہوا ہے، جو شبہ ہمارے ذہن میں آیا ہے، سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اگلی بات، اس کے بعد اگلا کام کریں۔ تو یہ 6 اسباب ہیں۔ اگر ہم ان 6 چیزوں کو ترک کر دیں، اگر ہم ان 6 چیزوں سے بچ جائیں تو پھر ہم ملحد نہیں بن سکتے، پھر ہم اپنے ایمان سے، اپنے دین سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، اور پھر ہمارے ایمان کو کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں، اب میں آپ کو بالترتیب اجمالاً مختصر انداز میں بتلا دیتا ہوں۔
سب سے پہلی چیز ہے دین کی بنیادی سمجھ. ہمیں دین کی بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں کس چیز کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. دوسری چیز ہے شبہات. کوئی شبہ اگر ہمیں پیدا ہو رہا ہے تو اس کا ازالہ اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اس کی تحقیق بھی کرنی چاہیے. تیسرا نمبر ہے گناہ اور آزادی کے خواہشات. ہمیں گناہ بھی ترک کرنے ہیں اور آزادی کی بھی خواہش نہیں کرنی، یعنی اپنے نفس کا پیرو ہمیں نہیں بننا ہے. چوتھی چیز ہے دکھ اور صدمہ. اگر کوئی دکھ، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی، کوئی مسائل آپ کے سامنے ہیں تو ان میں صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، تحمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں. اس سے ہمارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور ہمیں سکون بھی ملے گا اور ہم اس پریشانی سے بھی بآسانی نکل جائیں گے. پانچویں چیز ہے دینی طبقے اور مذہبی اسکالر جو کہ خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت والجماعت کے طبقے سے بالکل خارج ہیں، تو اور ان کا کام ہے صرف لوگوں کو بہکانا، لوگوں کے سامنے غلط مسائل بیان کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنا. تو ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں سننا ہے، ان سے بھی بچنا ہے. اور چھٹی چیز ہے انٹرنیٹ اور الگوریدم. اس کا جو جال ہے اس سے بھی بچنا ہے. اگر ہم ان 6 چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان بھی کمزور نہیں ہوگا، ہمارا دین بھی کمزور نہیں ہوگا اور ہم اپنے رب کو بھی نہیں بھولیں گے. اور جب ہم اپنے رب کو نہیں بھولیں گے تو ہمارا رب ہمیں بھی نہیں بھولے گا اور ہمارے ہر کام میں آسانی فرمائے گا. انما العسر یسرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مشکل دیتا ہے تو آسانی بھی ضرور دیتا ہے. اس لیے اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، انما العسر یسرا، اور اس کو اپنے سامنے رکھیں. انشاءاللہ پریشانی بھی دور ہوگی اور ہم مشکل کا بھی سامنا بآسانی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.